کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے غم جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے غم جب کہ ہم کو نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میرے گور کی خاک، جگمگا اٹھی میرے گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے متعلق اور حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سماعت فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، باغور سماعت فرمائیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو سعد کے قبیلے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر موجود ہیں، اور آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے دل عزیز ہیں، لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لوگ جب تک آپ کو دیکھتے نہیں ان کے دل کو سکون اور چین نہیں آتا، لوگ آپ کے جلووں کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کی نورانیت کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے گفتار کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے رفتار کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے سخاوت کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کی صداقت کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ تو ابھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عمر شریف ہے دنیا کے اعتبار سے بہت چھوٹی عمر شریف ہے۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے، تب تک ایک پتھر کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک فرشتے علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھا کر اور پھر اس پتھر پہ سلا دیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد میں پھر آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں۔ چاک کرنے کے بعد میں پھر آپ کے سینے سے کچھ نکالا جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد کچھ آپ کے سینے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ منظر جب اور بچوں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حلیمہ، بھائی کو، اے امی جان، بھائی کو، اے امی جان، ہمارے پیارے دل عزیز بھائی کو کسی نے پتھر پہ لٹا دیا ہے اور ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھتی ہیں، مچل جاتی ہیں، ہائے بچہ میرا کہتے ہوئے آپ اس طرف بھاگتی ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ میرے پیارے عزیزوں، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جا کر دیکھتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ آپ پوچھتی ہیں بیٹا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے امی جان، آئے تھے اور پھر انہوں نے مجھے پتھر پر لٹایا، اور لٹانے کے بعد میرے سینے میں کچھ میرے سینے سے کچھ نکالا، اور پھر اس کے بعد میرے سینے کے اندر کچھ ڈال دیا، لیکن اے امی جان اب مجھے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نبی کونین کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں اور چومنے لگتی ہیں۔ پھر آپ لے کر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر تشریف لے کر آتی ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو وہ مقام ہے کہ آپ کو جو بھی دیکھتا آپ پر فدا ہو جاتا، آپ کو جو بھی دیکھتا آپ کا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر مخلوق خدا پیار کیا کرتی تھی، بچپن سے لے کر یہ محبت سب کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب عمر بڑی ہو گئی ہے تھوڑی سی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر جاتی ہیں مکہ شریف کے اندر، اور سردار قریش کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا سردار قریش، آپ کا پوتا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب میں اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لائی ہوں، آپ اپنے پوتے کو قبول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں ٹھیک ہے سعدیہ، اب میرا بچہ
بچہ یہاں میرے گھر پہ ہی رہے گا۔ میرے پیارے عزیزوں، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا مال دیا، اتنا اونٹنی دیا، اتنا بکریاں دیا کہ جب آپ لے کر بنو سعد کے قبیلے میں جاتی ہیں تو سب سے زیادہ آپ سخی ہو جاتی ہیں، سب سے زیادہ آپ دولت مند ہو جاتی ہیں۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ ذرا دیکھو تو ایک یتیم بچے کی پرورش انہوں نے کی تھی، اس بچے کو ہم لے کر نہیں آئے تھے، اور اس کے گھر والوں نے تو اتنی مال و زر دیا، اتنا دولت دے دیا کہ آج جو بنو سعد کا قبیلہ ہے اس قبیلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی سخی ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی غنی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اب وہ بھی وقت آ جاتا ہے کہ آپ کی والدہ مزیدہ کا بھی وصال ہونے کا وقت آتا ہے۔ آپ کی والدہ مزیدہ حضرت آمنہ اپنے مائکے کی طرف جانے کے لیے سفر کرتی ہیں، اور سفر کرتے ہوئے جب راستے میں جاتی ہیں، اللہ کے کرم سے اللہ نے ان کو وہاں سے بلا لیا اپنے پاس، اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ اپنے مائکے تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ مکہ سے اور آپ کے مائکے کے بیچ میں ہی آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کفالت تھی، آپ کو پالنے پوسنے کی جو ذمہ داریاں تھی، آپ کے دادا جان پر آ جاتی ہے۔ اب آپ کے دادا جان آپ کو پالنے اور پوسنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دادا جان آپ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، لیکن اے میرے عزیزوں، کچھ ہی دنوں کا، کچھ ہی مہینوں کا یا کچھ ہی سالوں کا وقت گزرتا ہے، آپ کے دادا جان کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ کون لے؟ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کون لے؟ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کون کرے گا؟ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت کون کرے گا؟ لیکن قربان جاؤ اپنے رب کی ذات پر، حضرت ابو طالب جو ہمارے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا جان ہے، حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے میرے پیارے بچے، اب آپ بے فکر ہو جاؤ، میں آپ کی کفالت لیتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو پالوں گا، آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت لے لی۔ میرے عزیزوں، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی دکھ میں نہیں دیکھا، کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا، کبھی آپ کو کوئی ایذا پہنچنے نہیں دیا۔ آپ کے قدموں پر حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب دھیرے دھیرے وقت آ جاتا ہے، حضرت ابو طالب کے گھر میں آپ کو پناہ ملا تھا، آپ وہیں پر پل اور بڑھ رہے تھے۔ اب آپ کا وہ بھی وقت آ جاتا ہے، آپ کی عمر شریف لگ بھگ 25 سال کی ہو جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر پہ کوئی معاملہ ہو جائے تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے کہ چلتے ہیں بنو ہاشم کے پاس، بنو قریش کے ایک شہزادے ہیں، ابو طالب کے ایک بھتیجا ہے، عبداللہ کے شہزادے ہیں، چلتے ہیں وہ حق فیصلہ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے مقدمے کو لے کر آتے تھے، اور حضور کریم ہر کسی کے ساتھ حق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کریم کی ایسی ذات تھی کہ جب آپ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو آپ کے جسم سے جو خوشبو نکلتی تھی، سارے مکہ والے مدہوش ہو جاتے تھے، سارے لوگ آپ کی اس خوشبو کو سونگھ کر پہچان جاتے تھے کہ ادھر سے محمد بن عبداللہ گزرے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گزر کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کہیں گزرتے تھے بچپن سے لے کر اور آپ کی جوانی تک، تو آپ پر بادل کا ایک ٹکڑا ہوا کرتا تھا، بادل ایک سایہ بنا کر رکھتا تھا، آپ کو دھوپ نہیں لگنے دیتا تھا۔ آپ اگر کہیں باغات میں جاتے تھے، آرام کرتے تھے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے تھے۔ آپ اگر کہیں زمین پہ چلتے تھے تو فرشتے اپنے پروں کو آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ اب وہ بھی وقت آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے تجارت کرنا ہے اور تجارت کے لیے مجھے جانا ہے، لیکن اب تجارت کا مال مجھے کون دے گا؟
حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اب اللہ ہی میرا کوئی انتظام کرے۔ میرے پیارے عزیزوں، اس وقت کی جو سب سے بڑی مکہ کی شخی اور دنی تھیں، جن کے پاس سب سے زیادہ دولت تھا، جن کا سب سے زیادہ رتبہ تھا، جن کا سب سے زیادہ عزت تھا، جو سب سے باوقار تھیں، باحیا تھیں، پارسا عورت تھیں، وہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال دیا اور فرمایا اسے لے جاؤ، آپ بازار کے اندر فروخت کر کے آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم وہ مال تجارت لیتے ہیں اور مال تجارت لے کر پھر آپ چلے جاتے ہیں سفر پر مال کو بیچنے۔ اب مال کو جب آپ بیچتے ہیں میرے پیارے عزیزوں خوب نفع ہوا، بہت نفع ہوا، اور پھر جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو مکہ میں اطلاع دے دی گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو قبیلہ گیا تھا تجارت کے لیے وہ قبیلہ اب آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا تو آپ بھی اپنے چھت پہ چلی گئیں اور چھت سے دیکھ رہی تھی کہ جو میرا تاجر گیا ہے، جو میرا مال لے کر گیا ہے وہ بھی آ رہا ہوگا۔ آپ کی جب نظر پڑتی ہے تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں تو اچھے اچھے لوگ تھے، ہٹھے کٹھے لوگ تھے، لمبے چوڑے لوگ تھے، لیکن ان سارے لوگوں کے بیچ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو لمبائی تھی وہ بہت زیادہ دکھ رہا تھا۔ آپ بہت حسین دکھ رہے تھے، اور پھر آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا بھی آپ پر سایہ کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئی، اور پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لایا، اور جو کچھ بھی مال تجارت کا انہیں دولت ملا تھا، جو کچھ بھی انہیں دھن ملا تھا، وہ لا کر حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کو انہوں نے اجرت دیا، اور اجرت دینے کے بعد میں پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجرت لے کر، ہدیہ لے کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے کر آتی ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے گود کے اندر ایک چاند اتر آیا ہے، اور چاند اترا ہے میرے گود کے اندر، اور پورا میرا بدن کے ساتھ پوری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ جب اس کی تعبیر آپ نے اپنے ایک بھائی سے پوچھا جو بہت بڑے نجومی تھے، وہ ہر خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری بہن، تیرا نکاح ایک نبی کے ساتھ ہونے والا ہے، اور ایک نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے اشارے پر چاند بھی چلے گا، سورج بھی چلے گا، تیرا نکاح ایسے لوگ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے تو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے نکاح کیا، لیکن جتنی بار نکاح کیا ان شوہروں کا میرے انتقال ہو گیا ہے، اب میں نے نکاح کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو لیکن اگر ایسی بات ہے، اگر کسی کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے اور وہ نبی ہے، تو میرے لحاظ سے، میرے خیال میں وہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو مکہ میں قریش کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، جو حضرت عبداللہ کا شہزادہ ہے، حضرت ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ محمد ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کی جو سیرت دکھتی ہے، نبی کے اندر جو خاصیت ہونی چاہیے وہ پورے قریشیوں کے اندر اور پورے مکہ والوں کے اندر اور دور دور کے قبیلوں والوں کے اندر نہیں دکھ رہا ہے۔ اگر کسی کے اندر دکھتا ہے تو خالی محمد کے اندر دکھتا ہے۔ اب آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر تشریف لے جاتی ہیں، اور پھر انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور اپنے شادی کے متعلق حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں شادی کا پیغام بھجواتی ہیں۔ جب شادی کا پیغام بھجوایا جاتا ہے تو نبی کریم کی عمر شریف 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمر ہے وہ 40 سال ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ بیٹا، ایک مکہ کی بہت بڑی شخی عورت ہے جس کے پاس بہت دولت ہے، لیکن اس کی عمر اتنا ہے اور اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ کا کیا رائے ہے، آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ چاچا جان، نکاح ہم کرنے کے لیے راضی ہیں، آپ پیغام بھیجوا دیجئے اور ہم نکاح کریں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، اب جب پیغام حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نکاح کے لیے حامی بھر دیا ہے، تو بہت زور شور سے آپ نے تیاری کی اور بہت خوشی خوشی کے ساتھ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ اب میرے پیارے عزیزوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاروبار کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر آپ
मशगूल हो जाते हैं। और अभी यही वक्त चल रहा था कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की घर में बच्चों का नुज़ूल होता है। अब आपके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अब आए थोड़ा सा आगे का मामला भी समाप्त फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो चचा जान हैं हजरत अबू तालिब की जो बेगम है, अब उनका पेट है वो हमल से है। मेरे प्यारे अजीजों, ऐसा वक्त आता है कि कुछ वजह से आप जा रही थी, इतने में आपके पेट के अंदर दर्द शुरू होने लगा और आप काबा शरीफ के सामने थी। आप फरमाती हैं अल्लाह यहाँ पर तो अब कोई नहीं है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर तो पूरा खुला मैदान है। इतने में काबा का दीवार चाक होता है और एक आवाज आती है कि ऐ मेरी बंदी तू काबा के अंदर चली जा। और जब काबा के अंदर आप जाती हैं, काबा के अंदर जाना था आपका कि दीवार जैसे करता है वैसे फिर हो गया। अब दीवार जब वैसे फिर हो जाता है, फिर वहां पर हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत होती है। और जब विलादत होती है तो ये खबर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तक पहुंचाया जाता है। अब लोग आते हैं और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपकी वालदा मजीदा को जब बैतुल्लाह से निकालते हैं तो आपके अब्बू जान भी आपको गोद में लेते हैं, आपकी वालदा मजीदा भी आपको गोद में लेती है, लेकिन आप आंख नहीं खोलते। तो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा नाबीना है, ये बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, ये बच्चा रो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे गूंगा भी हो सकता है या नाबीना भी हो सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाने के बाद आप फरमाते हैं चचा जान जरा इस बच्चे को मेरे गोद में आप अता फरमा दे। और जैसे आपके गोद में हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया गया, नबी करीम के गोद के अंदर पहुंचना था कि आप अपने आंखों को खोल देते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन हजरत मौला कायनात के मुंह के अंदर डाल देते हैं। ऐ मेरे लोगों, वो अली है कि जो अपने आंख को खोलते हैं तो नबी के शक्ल और सूरत को देखकर तब खोलते हैं। वो वही अली है कि जो नबी की परवरिश में अपनी जिंदगी को गुजारा है। वो वही नबी है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद भी हैं। ये वही अली है कि जिनको अल्लाह ने शेर खुदा कहा है। वो वही अली है कि जिनसे बड़े बड़े पहलवान भी नहीं जीत पाते थे। अरे ये वही अली तो है कि जिन्होंने हर उस जंग को फतह कर लिया जिस जंग के अंदर आपके पास हाथ में अलम पकड़ा दिया गया था। ये वही अली है कि जिनके बारगाह में हजरत जिब्राइल भी आते हैं सवाल करने। ये वही अली है कि जिनके दरवाजे से कभी कोई भूखा और प्यासा नहीं गया। यही वही अली है कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली मेरा इल्म का दरवाजा है। अगर कोई मेरे पास आएगा तो अली से 2 बार मिलेगा, क्योंकि एक बार आएगा तो अली से मिलते हुए आएगा और जब इस शहर से लौटेगा तो भी अली से मिलते हुए जाएगा। अली वो है, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। अली के जैसा पूरे जहां में कोई नहीं है, अली का सानी पूरे जहां में कोई नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, ये वही अली है कि जो नबी करीम के गोद में पल रहे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, जो गोद से शुरू होता है। और वही अली जो अंगुली पकड़कर चलना शुरू करते हैं। अरे अली के मर्तबे को हम क्या समझेंगे, अली के सुजात को हम क्या समझेंगे, अली के सखावत को हम क्या समझेंगे, अली की कुव्वत को हम क्या समझेंगे, अली की कैफियत को हम क्या समझेंगे, अली के खुदा को हम क्या जाने, अली के खुदा की खुदाई को हम क्या जाने। अरे अली तो वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज है। अली तो वही है कि जिनको हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बेटे के जैसा पाल रहे हैं। अरे अली तो वही है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने जिनके लिए सूरज को, डूबा हुए सूरज को मगरिब से निकाल दिया और हजरत अली ने असर की नमाज अदा की थी। अली तो वही है कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत के वक्त उनके बिस्तर पर कयाम फरमा लिया था। अली तो वही है जिनके शहजादे इमाम हसन है, जिनके शहजादे इमाम हुसैन है, जिनकी बीवी हजरत खातून सन्नत है, जिनके ससुर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अरे वो मौलाए कायनात है, वो मुफ्ती आजम है, वो आलिम कुरान है, आलिम दीन है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात तो वो है कि उनके नक्शे कदम पर चलो तो वलायत मिल जाती है। हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कहूँ तो वो है कि जिनके सदके में वलायत मिलती है, जिनके चौखट से वलायत बढ़ती है, जिनके सदके में अल्लाह ईमान देता है। अली तो वो है कि जिनके सदके में जिनकी औलादों ने दीन के लिए अपने पूरे घर बार को खत्म कर दिया, पूरे घर बार को लुटा दिया, लेकिन परचम इस्लाम को बुलंदी से कभी झुकने नहीं दिया। हजरत अली तो वो है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सूखी रोटी खाकर गुजारी, लेकिन अपने घर से फकीरों, गरीबों, यतीमों को कभी भूखी नहीं जाने दिया। हजरत अली तो वो है जो हक फैसला करने वाले हैं। हजरत अली तो वो है कि जो इंसाफ करने वाले हैं। हजरत वली वो है, हजरत अली वो है कि हजरत अली वली है, हजरत वली अली है।